मौलाना साहब, सिदरतुल मुंतहा के जानिब से मजलिस रमज़ान के इस मुबारक मजलिस में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, तफसीर का जो सिलसिला हमने शुरू किया है, आज आप उसको और आगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअह मल क़ारिअह वमा अदराक मल क़ारिअह यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. سورہ قاریعہ جو کہ مکی سورہ ہے، ترجمہ سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ القاریعہ، کھڑکھڑانے والی آواز۔ مل قاریعہ، کیا ہے یہ کھڑکھڑانے والی؟ وما ادراک مل قاریعہ، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگے کی طرح ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فاما من ثقلت موازینہ، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ خوشگوار اور عیش کی زندگی میں ہوگا۔ واما من خفت موازینہ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فامہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہے۔ نار حامیہ، دہکتی آگ ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی پہلا چند آیتوں کے ذریعے سے یہ جو قاریہ کا تذکرہ کرتے ہیں، القاریعہ، تو یہ ایک آواز کے ساتھ مشابہ، اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو دل کے اندر گھبراہٹ اور جو کانوں کے اندر جو سخت آواز پڑے گی، یہ اس کا مراد ہے کہ یہ جو کھڑکھڑانے والا، جس طرح کے آسمان کے اندر بادل گرجتا ہے تو وہ ایک ہولناک، ایک دردناک آواز رہتا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کے عظمت اور اس کا بڑائی بیان کر رہے کہ یہ اس دن کا حال رہے گا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان کا کیا حالت رہے گا اس دن؟ انسان وہ بکھرے ہوئے پتنگے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا تشبیہ دی کہ جس طرح پتنگے وہ خاص کر کے کیوں نہیں رات کو نکلتے، لیکن اس کا مزاج اور اس کا کیا طبیعت ہے، وہ اڑتی ہے، پھر وہ جیسا ہوا لگتا ہے اس کو وہ تھوڑا دور بہکا جاتا ہے، وہ اپنے راستہ سے ہٹ جاتا ہے، اور اسی طرح انسان پتنگے کی طرح قیامت کے دن ہو جائیں گی کہ ان کو ہوش و حواس نہیں رہے گا، ان کے دل کے اندر گھبراہٹ ہوگی اور خوف طاری ہو جائے گا۔ آگے کہہ رہا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہاڑوں کا تذکرہ کر رہے کہ وہ اون کی طرح ہو جائے گا۔ اون کا کیا خوبی اور ایک پہاڑ کا کیا صفت کہ پہاڑ اتنا مضبوط مخلوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ پہاڑ کے بارے میں یہ آیا کہ پہاڑ زمین کے اندر گاڑ دیا گیا ہے تاکہ زمین ہلے نہیں، تاکہ زمین کے اندر ایک سکون آ جائے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ پہاڑ جو اتنی شاندار مخلوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن اون کی طرح ہو جائے گا، اور اون کے اندر نہ کوئی خاص خصوصیت، نہ اس کے اندر طاقت ہے، نہ مضبوطی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب انسان کا حال بتا رہے کہ جس کا پلڑے یعنی جس کا ترازو
میں وزن آ گیا نیک اعمال سے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ جس کے پلڑے بھاری ہو گئے یعنی ترازو کے اندر ان کے نیکی بھاری ہو گیا بڑھ گیا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ تو وہ خوشگوار وہ چین وہ سکون کی زندگی میں رہے گا. اور اس کا عکس جس کا ترازو کم پڑ گئے ہلکے پڑ گئے اس میں اعمال نہیں رہا. فَأُمُّهُ ہاویہ تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر دوبارہ اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ وما ادراک ما ہی کیا آپ جانتے ہو کہ یہ ہاویہ کہاں ہے یہ ہاویہ کس چیز کو یا کیا بولتے ہو ہاویہ کو. نارن حامیہ دہکتی ہوئی آگ یعنی وہ آگ جو بالکل جس کے شعلہ بالکل بڑھ رہے اور بھڑک رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صورت کے اندر تین ایسی چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہے. ایک تو قیامت کا منظر اور اس کا دردناک اور اس کا گھبراہٹ اور اس میں انسان کا کیا کیفیت رہے گی. اور پھر آگے جا کر ترازو کی بات کی کہ ہمارے اعمال قیامت کے دن کو تولا جائے گا اور جن کے اعمال جس طرح ہم نے پچھلے صورتوں میں پڑھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ جنہوں نے بھی ذرہ برابر نیکی کا کام کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا اور جنہوں نے برائی بھی کی ذرہ کی برابر تو اس کو بھی اس کا بدلہ ملے گا اس کا سزا ملے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بھی کہہ رہا ہے کہ جس کا ترازو بوجھدار اور بھاری ہو گیا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا تو وہ عیش کی زندگی جنت میں رہے گی. اور جس کا ہلکا پڑ گیا تو وہ ہاویہ میں جائے گا. وہ ہاویہ کیا ہے وہ بہکتی ہوئی آگ ہے. تو اس میں یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صورت کے اندر اعمال کے وزن ہونے کا تذکرہ کر رہا ہے اور اس میں جنت اور جہنم کے فیصلے کے بارے میں بھی تذکرہ فرما رہے کہ انسان اس صورت کو پڑھے اس کو یاد کرے اور صورت اپنے نماز کے اندر پوری جتنا اس کا ترجمہ کے ساتھ مزہ اٹھا کر پڑھے کہ انسان سمجھ جائے کہ قیامت کے دن یہ منظر رہے گا. اور یہ صورتیں ہم بعض مرتبہ اپنی نمازوں میں پڑھتے مسجدوں میں جاتے تھے امام صاحب اس کو پڑھتے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آج کا جو روزہ ہے اور جتنی تلاوت اور اذکار اور ذکر اور ہمارے تراویح کو سارے قبول فرمائے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.